قوت مدافعت کمزور کیسے ہوتی ہے؟ قوت مدافعت کمزور کیسے ہوتی ہے؟ تو قوت مدافعت کو کمزور کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا اپنا ہاتھ ہے۔ ہم سب سے بڑا رول پلے کرتے ہیں خود اپنی قوت مدافعت کو کمزور کرنے کے لیے۔ قوت مدافعت کیسے کمزور ہوتی ہے؟ اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے، جو سبب ہے، وہ ہیں ہماری غذائی عادتیں۔ ہماری غذائی عادتیں، ہم کھاتے کیا ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے ہر فرد موسٹلی کچھ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ کچھ چیزیں کھانے کے لحاظ سے ایسی ہوتی ہیں جن کو وہ بڑے شوق کے ساتھ اور بڑی پسندیدگی کے ساتھ کھاتا ہے، اور اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہمارا معاشرہ یا جن کو ہم پسند نہیں کرتے، جن چیزوں کو، جن غذاؤں کو ہم پسند نہیں کرتے، ان کو ہم کم مقدار میں بہت کم استعمال کرتے ہیں اور کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سارے میکانزم میں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے چاروں قسم کے خلیات جو ہیں، ان خلیات کی غذائیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کو ان کی بیسک فوڈ انرجی نیڈز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جتنی بھی غذائیں ہم کھاتے ہیں، ان میں سے کوئی غذا ایک قسم کی ہوتی ہے، کوئی دوسری قسم کی ہوتی ہے، کوئی تیسری قسم کی ہوتی ہے، کوئی چوتھی قسم کی ہوتی ہے۔ یعنی کسی غذا نے آپ کے نرو سیلز کو امپروو کرنا ہوتا ہے، بلڈ کرنا ہوتا ہے، کسی نے مسل سیلز کو، کسی نے ایپیتھیلیل سیلز کو، کسی نے کنیکٹیو سیلز کو، ٹھیک ہے۔ اب جو غذا آپ پسند کے ساتھ، شوق کے ساتھ بار بار دہرا رہے ہیں، وہ غذا آپ کے کسی ایک ٹیشو سے زیادہ مماثل ہوگی یا کسی ایک سیل سے اس کا تعلق زیادہ ہوگا۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک ہی قسم کی غذا بار بار کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا ایک قسم کا سیلولر سٹرکچر جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری قسم کے خلیات جو ہیں وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو غذا پراپرلی صحیح طریقے سے پوری مقدار میں نہیں مل رہی۔ تو اب اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وبا آئی اور ہم اس وبا کی وجہ سے بیمار ہو گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ طب یونانی ایک اصول دیتی ہے، وہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے، طب یونانی، طب اسلامی کہتی ہے کہ جراثیم، وائرس، فنگائی، بیکٹیریا، کسی بھی طرح کے مائکرو آرگنزم جو ہیں یہ سبب مرض نہیں ہیں۔ طب یونانی کہتی ہے کہ جراثیم جو ہیں ہر قسم کے، یہ سبب مرض نہیں ہیں، یہ نتیجہ مرض ہیں، جس کی تصدیق آپ کے ڈاکٹر صاحب نے بھی کر دی کہ امیونٹی یا قوت مدافعت کمزور ہوئی ہے تو جراثیم کا حملہ کامیاب ہوا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، کیسے جراثیم؟ اب آپ کہیں گے کہ جی آپ کا آیا ڈینگی آیا، وہ ایک وائرس تھا، اس نے بہت سارے لوگوں کو بیمار کر دیا اور بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ پھر آپ کہیں گے کہ جناب آپ کا مرس وائرس آیا، اس نے بہت سارے لوگوں کی جانیں لی۔ سارس آیا، اس نے بہت سارے لوگوں کی جانیں لی۔ اب کرونا کا شور شورا ہے تو وہ بھی کتنے، اٹلی میں روزانہ 500 لوگ مر رہے ہیں، ایران میں 200-300 لوگ مر رہے ہیں، یا چائنا میں کتنے لوگ اس سے افیکٹڈ ہوئے، پاکستان میں کتنے ہو رہے ہیں۔ تو یہ سوال آپ کا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس طرف طب یونانی کہہ رہی ہے کہ جراثیم سبب مرض نہیں ہیں، پھر یہ کیسے ہو گیا کہ جناب کرونا سے اتنے لوگ مر گئے، سارس سے اتنے مر گئے، مرض سے اتنے مر گئے، ڈینگی سے اتنے مر گئے؟ تو پیارے دوستو اس کو سمجھیے، کیا ہوا؟ یہ سلسلہ، آپ کے بیمار ہونے کا سلسلہ بہت عرصہ پہلے آپ شروع کر چکے تھے۔ آپ نے اپنے آپ کی ایک مخصوص امیونٹی کو یا چند مخصوص امیونٹیوں کو پہلے ہی کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کو گوشت بہت زیادہ پسند تھا، آپ روزانہ گوشت کے رسیا تھے، آپ نے سبزیوں کو ہاتھ نہیں لگایا، ہوا کیا؟ آپ کا مسکولر ٹیشو ڈیولپ ہوتا رہا، آپ کے باقی ٹیشوز جو ہیں وہ بتدریج کمزور ہوتے رہے۔
تو یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ طوفان جو ہوتے ہیں یہ آنن فانن نہیں آیا کرتے، وبائیں آنن فانن نہیں آیا کرتی، ان کا پہلے بیک گراؤنڈ میں ایک پورا سینیریو ہوتا ہے، اس سینیریو کو، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد وبائیں آتی ہیں، جس طرح کہ بارش کے آنے سے پہلے اس کی سائن اینڈ سمٹمز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہوا کیا کہ اب ہم چلیں ہم کرونا کو ہی لے کے بات کر لیتے ہیں کہ کرونا سے زیادہ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں یا کس قسم کے لوگ اس سے افیکٹ ہوں گے، تو اس کو ہم سمجھیں، دیکھیں کہ پچھلے 4-5 سال سے ہماری غذائی عادتیں کس طرف چلی گئیں، ہم نے کیا کھانا شروع کر دیا، ہم جو کھا رہے ہیں وہی ہم بھگتیں گے بعد میں۔ یاد رکھیں جس زمین میں جون سا بیج بویا جاتا ہے اسی کی فصل کاٹی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے پوائنٹ کی طرف واپس آتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی پسندیدہ غذا ہم نے بار بار کھائی، اور کچھ ایسی غذائیں تھیں جن کو ہم ناپسند کرتے تھے، ہم نے ان کو بار بار نظر انداز کیا۔ اس کی وجہ سے بہت عرصہ پہلے جب سے آپ نے اپنے طریقے سے کھانا شروع کیا ہے، تب سے ہی آپ کی باڈی کے اندر ایک مخصوص قسم کی امیونٹی کمزور ہونا شروع ہو گئی، وہ بتدریج کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور اس کمزوری کی وجہ سے آپ کو چھوٹی چھوٹی علامتیں گاہے گاہے ظاہر ہوتی رہتی ہیں، کبھی زکام ہو گیا، کبھی نزلہ ہو گیا، کبھی جناب مسوڑوں سے بلیڈنگ ہو گئی، کبھی آپ کے ڈائجیشن میں پرابلم آ گئی، کبھی آپ کی مینٹل پرابلمز آ گئیں، کبھی آپ جو ہیں وہ کسی طرح کی النس میں ہیں، کبھی کسی طرح کی النس میں، لیکن اتنی شدت کے ساتھ نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ساتھ ساتھ میں کچھ نہ کچھ فوڈ ہیبٹس یا غذائی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ان کی وجہ سے وہ معاملہ ریکور ہوتا رہتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ زہر جو ہوتا ہے یہ زیادہ شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے، تو اب ہوا کیا کہ آپ کے اس غذائی شوق نے آپ کو اس وبا کے زمرے میں لا کے کھڑا کر دیا اور آپ کی جان خطرے میں چلی گئی۔ یہاں تک ہوتا کیا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، غلط کھانے کی وجہ سے، نہ کہ اس وائرس کی وجہ سے، غلط کھانے کی وجہ سے نہ کہ اس وائرس کی وجہ سے۔ تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جراثیم سبب مرض نہیں ہوتے، بلکہ یہ نتیجہ مرض ہوتے ہیں۔ سبب مرض کیا ہے؟ ہماری کھانے کی بری عادتیں، ہماری کھانے کی بری عادتیں، ہم نے غلط عادتیں اختیار کی، جن کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر ہمارے مخصوص سیلولر سٹرکچر جو ہیں وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے، اور ان کے متعلقہ امیونٹی ہماری کمزور سے کمزور تر ہوتی گئی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب زہر پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہوا تو ہم پہلی ہی فہرست میں دھڑم کر کے نیچے گر گئے۔ یہ تھا آج کا لیکچر، اس کو بار بار سنیں، سمجھیں۔ اب ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ طب یونانی، طب اسلامی، جس کو آپ فرسودہ، پرانا اور دقیانوسی طریقہ علاج شمار کرتے ہیں، یہ آپ سے آج بھی بہت درجے ایڈوانس ہے۔ امیونٹی ایک قسم کی نہیں ہوتی، امیونٹیاں 4 مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اور آپ اگر امیونٹی بوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف وٹامن سی سے نہیں کر سکتے۔ آپ کو ہر ٹیشو لیول پہ، سیلولر لیول پہ دیکھنا ہوگا کہ اس جسم کے اندر کس قسم کی امیونٹی کمزور ہے، اور اسی قسم کی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے جب آپ ایک اسپیسیفک قسم کی غذا کو ریکمینڈ کریں گے تو تب جا کے آپ کے پیشنٹ کی یا آپ کے اس معاشرتی فرد کی امیونٹی بوسٹ ہوگی اور وہ وباؤں سے بچ سکے گا۔ فطرت چینل آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو دیکھتے رہیے، اس کے سلسلے ایسے ہی ہیں، ہم فنی طریقے سے، ہم بالکل فنی بنیادوں پہ آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ پیارے طلباء اس لیکچر کو بار بار سنیں، سمجھیں، انشاءاللہ یہ لیکچر آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کرونا کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ کرونا کس قسم کی سیلولر امیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس کی سائن اینڈ سمٹمز جو ظاہر ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں، کس طرح یہ ہمارے جسم کو متاثر کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے کون کون سے نظام
ڈسٹرب ہوتے ہیں، کون کون سی غذائیں ہیں جنہوں نے اس کو پیدا کرنے کا پہلے سے ہی ایک ماحول بنایا، اور کون سی ایسی غذائیں ہیں کہ جن کو ہم کھائیں تو ہم اس سے اپنے اندر امیونٹی بہتر کر سکتے ہیں بیمار ہونے سے پہلے بھی، یا جو لوگ بیمار ہو چکے ہیں ان کو ہم کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں، کون سی غذائیں استعمال کریں گے کہ جن کی وجہ سے ہم کورونا سے بچ سکتے ہیں، کون سی ایسی عادتیں اختیار کریں گے، کون سی ایسی دیسی ادویات استعمال کریں گے جن کی وجہ سے ہم کورونا سے نہ صرف محفوظ ہو سکتے ہیں بلکہ اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں الحمدللہ طب یونانی، طب اسلامی ایک پورا سائنٹیفک طریقہ ہے، فطری طریقہ ہے، اور اس کے اندر ہر طرح کی وائرل ڈیزیز کا کمپلیٹلی علاج موجود ہے، دقیانوسی نہیں۔ آپ نے صرف یہ دیکھا ہوگا کہ جناب سوشل میڈیا پہ کوئی اس طرف سے جناب پوسٹ لگا رہا ہے، کوئی اس طرف سے پوسٹ لگا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی پیاز ریکمینڈ کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو یہ وہ باتیں ایک الگ ہیں۔ سوشل میڈیا پہ تو جہلا کی اس وقت کثرت ہے، ٹیکنیکل نالج کی طرف کوئی نہیں آتا، لیکن میں الحمدللہ طب یونانی کا نمائندہ ہوں، طب اسلامی کا نمائندہ ہوں، اور میں ٹیکنیکل طب اسلامی کو پروموٹ کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ میرے چینل پہ جا کے میرے 70-80 لیکچر جو اب تک ہوئے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی نسخہ سازی کی طرف ترجیح نہیں کی، میں پروفیشنلزم کی طرف ترجیح کرتا ہوں۔ تو اس لیے یاد رکھیں طب اسلامی الحمدللہ ایک سائنٹیفک اور موسٹ سائنٹیفک یہ ایک طریقہ علاج ہے۔ اس کے اندر ایپیڈیمک ڈیزیز کا علاج کمپلیٹلی موجود ہے، اس کی صلاحیت بھی ہے۔ اور دیسی چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہی ہیں جن کے ساتھ آپ کا ہر کھانا بنتا ہے۔ آپ کا کوئی کھانا دیسی چیزوں کے، دیسی دوائیوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، خواہ وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کا کھانا ہو، خواہ وہ ہمارے انجینئر صاحب کا کھانا ہو، خواہ وہ ہمارے پروفیسر صاحب کا کھانا ہو۔ کسی گھر میں ایک بھی ریسیپی ایسی نہیں ہے جو دیسی دواؤں کے بغیر مکمل ہوتی ہو۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ جب آپ کے پاس کچھ پیشنٹ آتے ہیں کلینکل ڈائگنوسس کے لیے، تو آپ فوراً سے یہ وصیتیں شروع کر دیتے ہیں کہ دیسی دوائی تو نہیں کھائی، حکیمی دوائی تو نہیں کھائی۔ ارے اللہ کے بندے، ہر روز آپ دیسی دوائیاں کھاتے ہو، ہر روز حکیمی دوائیاں کھاتے ہو، اور کیوں منافقت کرتے ہو؟ کیوں منافقت کرتے ہو؟ آپ کے گھر میں جتنی سالن کی ریسیپیز ہیں نا، یہ ساری حکیم کی ترتیب دی ہوئی ہیں۔ آپ کے جتنے ڈشز ہیں یہ ساری حکیم کے نسخے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو ورگلانا بند کر دیں۔